سوال یہ پیدا ہوا ایک دفعہ حجاج بن یوسف نے ایک بزرگ عالم سے پوچھا، یہ تم کیا بار بار کہتے ہو کہ حسن و حسین ذریت رسول ہیں، اولاد رسول ہیں؟ بھائی ذریت جو ہے وہ بیٹے کے اولاد کو کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، بیٹے کی جو اولاد ہوتی ہے وہ ذریت، یعنی پوتا دادا کی طرف منسوب ہوتا ہے، خاندان اسی کیونکہ مرد کی طرف سے چلتا ہے۔ تو کہا تم نے پھر یہ کیسے کہہ دیا کہ سیدہ زہرا پاک تو جناب سید عالم کی بیٹی ہے، تو نواسہ کیسے بیٹے ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے کہا جی کون سی آیت؟ انہوں نے کہا دیکھیں اٹھائیں سورۃ الانعام کو، اگر آپ دیکھیں تو سورۃ الانعام کی آیت نمبر 83 سے آپ پڑھنا شروع کریں۔ اللہ فرماتا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے اپنے ابراہیم کو ہبہ کر دیا، عطا کر دیا اسحاق اور یعقوب، کلن ہدینا، اور سب کو ہم نے ہدایت عطا فرمائی، وَنُوحًا ہدینا من قبل ومن ذریتہ، اور ہم نے ابراہیم کی ذریت میں رکھا، اولاد میں کس کو رکھا؟ اللہ فرما رہا ہے داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذالک نجزی المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس وکل من الصالحین، یعنی ہم نے داؤد علیہ السلام کو، داؤد کو، سلیمان کو، ایوب کو، یوسف کو، موسیٰ کو، ہارون کو، زکریا کو، یحییٰ کو اور الیاس کو، اور ان کے ساتھ عیسیٰ کو بھی علیہ السلام ذریت بنا دیا۔ کس کی؟ ابراہیم کی۔ تو فرمایا اب بتاؤ یہ بات حجاج کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابو تھے؟ کہا نہیں۔ تو کہا حضرت عیسیٰ کی نسبت حضرت ابراہیم کی طرف پوتے کی ہے کہ نواسے کی ہے؟ کہا ان کی والدہ جو سیدہ مریم ہے وہ حضرت ابراہیم کی بیٹی لگتی ہے جی رشتے میں۔ تو اب یہ تو حضرت عیسیٰ حضرت ابراہیم کے نواسے ہوئے، لیکن قرآن نے یہاں پر وہ ذریت ہی کہتے ہوئے اس چیز کو ذکر فرمایا۔ تو اس نے کہا کہ بات تو آپ نے بالکل ٹھیک کی ہے۔ تو فرمائی تو قرآن کا طرز ہے کہ نواسوں کو گویا کہ بیٹا قرار دینا، اور اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا قرار دیا۔ اس کے بعد حجاج خاموش ہو گیا۔ ایک اور حدیث پاک یہاں پر موجود ہے جناب رسول کریم سے، دیکھیں جب وراثت تقسیم ہوتی ہے نا، اس میں جہاں 3 حصے رشتہ داروں کے کیے جاتے ہیں، اس میں ایک رشتہ کیا جاتا ہے اسبا کا۔ اسبا وراثت کے اندر اس رشتے کو کہتے ہیں کہ جس میں عورت کا کوئی رشتہ نہیں آتا۔ ماموں اسبا نہیں ہے، خالہ اسبا نہیں ہے، نانا اسبا نہیں ہے۔ جو رشتہ عورت کی طرف سے چلے گا وہ اسبا نہیں بنے گا۔ اسبا میں مرد کا تعلق گویا کہ آتا ہے، لیکن نبی پاک نے فرمایا سمعت رسول اللہ، حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم لے کر آ رہے ہیں یہ بات فاروق اعظم لے کر آ رہے ہیں۔ بندے کو جس سے محبت ہوتی ہے نا تو اس کی بات جو کرے تو اس سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ عجیب ہو تم لوگ نام حسنین کا لیتے ہو اور فاروق اعظم سے محبت نہیں کرتے، یہ بھی ایک اور طرف بات ہے۔ یہ سب سے بڑا راز فاروق اعظم نے کھولا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے حضور سید عالم سے سنا، سرکار فرماتے کل بنی فَإِنَّ عُصْبَتُهُمْ لِأَبِيهِمْ مَا خَلَا وَلَدِ فاطمہ فَإِنَّ أَنَا عُصْبَتُهُمْ وَأَنَا أَبُوهُمْ، فرمایا کہ ہر ایک کے اسبا اس کے باپ کی طرف سے ہوتے ہیں، مردوں کی طرف سے ہوتے ہیں، مگر اولاد فاطمہ کے لیے نہیں ہے۔ اولاد فاطمہ کا باپ بھی میں ہوں اور اسبا بھی ہوں میں ہوں، یعنی پتا چلا امام حسن مجتبی کا دادا کوئی اور نہیں، محمد رسول اللہ ہے، اور حسنین کا نانا کوئی اور نہیں، محمد رسول اللہ ہے۔ یہ خاصیت اولاد سیدہ زہرا پاک کو عطا کی گئی کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پوتا بھی قرار دیا اور اپنا نواسہ بھی قرار دیا۔ لہذا دیوانگی میں یہ نہ کہیے گا کہ حضرت سیدنا علی کے بعد یہ رشتہ آگے جا رہا ہے، بلکہ سیدنا علی کے پاس آ کر سیدہ زہرا کے نسبت سے دوبارہ ہی رسول اللہ کے پاس جا رہا ہے۔ تو لہذا حضرت محمد رسول اللہ ہمارے آقا حسنین کے نانا تو ہیں، او بھائی دادا بھی ہے، اگر ان کو دادا نہ مانو تو اختیار کیسے آئے گا؟ اور اس بات کو لانے والے بھی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔